اس سواری اونٹ سے اتر کے سجنا پر آئے. دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ جہاں پہ جنگ ہونے والی ہے وہاں پر پہنچ اور اب صرف عمر سعد کو اشارہ کر کے بلایا. اب پورے لشکر یزید سے بات نہیں ہو رہی اور عمر سعد سامنے آتا ہے اور اس وقت آقا نے اس سے ایک سوال کیا. اور یہ جو سوال کا جواب آپ سنتے رہتے ہیں اس سے آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیے بات تو ثابت ہو گئی کہ محبت اہل بیت نہیں، محبت سے بڑا اسٹیج تھا ولایت. سوال یہ تھا کہ اے سر صاحب میرا تیرا کیا اختلاف ہے کہ جو تو اس کربلا کے میدان میں میرے خون کا پیاسا بن گیا ہے. بہت لمبی چوڑی بات چیت ہو جائے گی اگر میں پورے مکالمات دہراؤں، لیکن آج بھی آپ کربلا معلّہ میں جائیے اور کس کثرت سے مومنین جا رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہوگا اس وقت کربلا، اور جیسے جیسے عاشورہ قریب آ رہا ہو کیا کیفیت کربلا کی ہوگی. اب تک وہ جگہ موجود ہے مقام عمر سعد کے جہاں آقا حسین اور عمر سعد کے درمیان مکالمہ ہوا. تو اس میں سوال یہ ہے کہ آخر کیا ہمارا تمہارا کیا اختلاف. میں ایکچوئل ورڈنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے الفاظ میں سوال کو پیش کر رہا ہوں. تو عمر سعد کا جواب یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ بغضاً بے ابی حسین ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے بابا سے جو ہم کو عداوت اور بغض ہے وہ آج ہم کو کربلا میں لے کے آئی. یہ علی کی دشمنی ہے جس کی بنا پہ آج ہم اس میدان کربلا میں پہنچے. لیکن اب یہاں پہ یہی سوال کہ یہ علی کی دشمنی کون والی دشمنی؟ یقیناً اس میں بدر و احد کا، یقیناً اس میں خندق و حنین کا انتقام شامل ہو. لیکن اصل مسئلہ جو علی کی جو اصل دشمنی وہ تھی ولایت کے حوالے سے. اگر علی کو غدیر خون کے میدان میں مولا نہ بنایا جاتا، اب یہ ولایت ہے کیا؟ یہ میں آپ کو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب اس کا جواب آنا شروع چاہے آج کی مجلس کے آخر سے چاہے کل کی مجلس کے شروع تو آپ زیادہ توجہ سے سنیں کہ اصل مسئلہ جو تھا. ٹھیک ہے وہ بدر کا انتقام بھی کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں، خود یزید نے بھی دربار میں یہ کہہ دیا کہ کہاں ہے میرے وہ بزرگ. لیکن یہ جو اتنا بڑا عالم اسلام کا لشکر جمع ہو گیا بغضاً بے ابی کہہ رہا، اس کے اندر اہم ترین بات تھی کہ علی کے باقی سارے فضائل ایک بھی برداشت کر دیے گئے. یہ سمجھ کہ اس فضائل سے بس صرف اتنا کہ ہماری شخصیت نیچے ہو رہی ہے، علی کی شخصیت غلط ہو رہی ہے. غدیر خون کا میدان وہ گویا ایک بجلی گر پڑی ان پر. اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ وہ آئے جو ولایت کے حوالے سے نازل ہوئی. آپ نے ساری زندگی اس آیت کی تفسیر مجلسوں میں سنی تو وہاں پہ آپ سنتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تمہارے رب نے حکم دیا ہے آج پہنچا. تو تفسیر میں آگے ہے نہیں من ولایت کی علی، جو علی کی ولایت کا حکم دیا. کس آیت کے آخر میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں دشمنی سے بچائے. یہ جو دشمنی پیدا ہونے جائے گی اس ولایت کے اعلان کے بعد، جو اصل دشمنی ڈیولپ ہوگی وہ اس ولایت کے اعلان کے بعد ہوگی. یعنی میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اگر میرا جملہ بدتمیزی کا بن جائے تو مجھے معاف کیجیے. کہ علی کے باقی سارے فضائل پھر بھی برداشت کر لیے منافقوں، مگر یہ ولایت بھی علی برداشت نہیں ہوگی. چنانچہ یہاں پہ قرآن کو کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس، اے رسول گھبراؤ نہیں، اللہ اس وقت تمہیں دشمنوں سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. تو یہ وہی دشمنی جو کربلا کے میدان میں نکلی، اور یہی وجہ کہ صرف آقا حسین نے ہمارے یہاں اہل بیت کے حوالے سے ایک عجیب تصور دیا جاتا. اور میں پہلی مجلس کا ایک جملہ دوہرا کر اس غلط تصور جو مس انڈرسٹینڈنگ جو مس کنسپٹ اس کو واضح وہ یہ کہ اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا خاص طور پر بنو امیہ کے باقی خلفاء اور بنو عباس کے حکمران، تو دیکھیے پتا نہیں ان کو کیا ہوا تھا. اہل بیت اطہار نہ کسی کے دینے میں نہ کسی کے دینے میں، نہ وہ زبان سے کچھ کہتے تھے، وہ اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور صرف یہ ہے کہ علم پھیلا رہے. مگر ظالموں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا اور کسی کو قید کیا اور کسی کو شہید کیا اور کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی. عام طور پر ہم وہی بات کہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن کہتے چلے آ رہے ہیں. دیکھا کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کیسا نعوذ باللہ دشمنوں کا جملہ نقل کر رہا ہوں. کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے
ہاشم کو اور آل محمد کو چپ کرا دیا. پھر کسی میں ہمت ہوئی ہمارے سامنے آنے؟ پھر کوئی ہمارے مقابلے میں نکلا؟ اور ہم بھی دشمن کی بات کو اپنے بول بنے اور سادگی میں اپنے الفاظ میں دوہرا دیں گے کہ دیکھ کے ہارون رشید کو پتہ نہیں کیا پڑی. میرا چھٹا امام، میرا ساتواں امام خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، حدیث رسول لوگوں تک پہنچا رہا ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہوا. اور ان ظالموں نے یہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا. پہلی مجلس کا جملہ وہ خالی ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں، وہ آل محمد کے دشمنوں کے بارے میں نہیں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن اور اہل بیت کا دشمن گمراہ ہے، مردود ہے، مغضوب ہے، ظالمین ہے، جہنمی ہے، احمق و بے وقوف نہیں. ٹھیک ہے، مکار ہے، چالاک ہے، جو الفاظ آ چکے ہیں اور وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر مجلس میں دہرایا جائے. تو اگر کوئی شخص نہ ان کے لینے میں ہے نہ ان کے لینے میں، اگر کوئی شخص تو کیا کے کونے میں بیٹھا ہوا، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، اگر کوئی شخص حکمران کے کسی معاملے میں مداخلت ہی نہیں کر رہا، تو آخر کون سا ایسا بے وقوف حکمران ہوگا کہ بلا وجہ اس کو چھیڑے یا اس پر ظلم کرے؟ کم از کم ہارون اور مامون اتنے بے وقوف اور احمق نہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہی تھا کہ جسے ہم اپنے بھول پنے میں کہتے ہیں کہ آل محمد نہ کسی کے لینے میں تھے نہ کسی کے دینے میں تھے، حکمران ظلم کرتا رہے، مسلمانوں کی گردنیں کٹتی رہے، شریعت کو بدلا جاتا رہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جائے. امام گھر کی تنہائی میں خاموش بیٹھے ہیں، پھر بھی ظالموں سے برداشت نہیں ہوا. ایسا نہیں، جگہ جگہ اور قدم قدم پر ان ظالموں کے سامنے پیغام یہی آ رہا ہے کہ ولایت ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے. مسئلہ ولایت پہ کوئی امام خاموش نہیں بیٹھا ہے. اور یہی پیغام کس نے مختلف انداز سے کربلا کے بعد بھی پہنچایا امام نے کہ ہر وقت حکمران کو یہ ڈر و خطرہ رہتا تھا. چنانچہ وہ مشہور حدیث مامون کی، 8ویں امام کی، ایک بار اس نے پوچھا کہ چلے مولا میں پرانے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، باغ فضل میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہارون اور 7ویں امام کا واقعہ. کچھ واقعات ایسے ہیں جو تاریخ میں مکس اپ ہو گئے، ہارون کے ہیں کہ مامون کے ہیں، تو 7ویں امام کے ہیں کہ 8ویں امام کے ہیں. یہاں پہ مسئلہ نہ ظالم حکمران کے نام کا ہے نہ امام معصوم کے نام کا ہے. جتنے ظالم ہیں سب کا ایک ہی سوال، جتنے معصوم امام ہیں سب کا ایک ہی جواب. کہا کہ میں پرانے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، باغ فضل آپ کو واپس کرتا ہوں. ذرا یہ بتا دیجیے، بہت عرصہ گزر گیا، باغ فضل جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک تھا، اس کی حدود بتا دیجیے، اس کا لوکیشن بتا دیجیے تاکہ وہ آپ کو واپس کیا جائے. اب کئی نسلیں گزر گئی، کئی صدیاں گزر گئی، مکمل طور پر اس کا ریکارڈ تو موجود ہے نہیں. وہ پرانا زمانہ ہے، یہ کمپیوٹرائز تو ہے نہیں. اور کتاب بتا دی امام معصوم نے کیا جواب دیا. بہت مشہور روایتیں آپ سارا سال مجلسوں میں سنتے ہیں. میں تو خالی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ولایت وہ اصل مسئلہ تھا جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور امام معصوم ان تمام مسائل میں مبتلا کیے جا رہے ہیں. صرف مسئلہ ولایت پر باغ فضل آپ کو واپس کرنا. کیا جواب دیا امام؟ اس وقت مملکت اسلامیہ کی جتنی بھی سرحدیں، پوری مملکت اسلامیہ چند دریاؤں کے نام دیے کہ جو آج کل نام بدل بھی چکے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ نام بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جہاں جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی، مثلاً آج کی زبان میں امام یہ کہیں انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک، یہ ہے باغ فضل جو ہمارا حق ہے اور جسے ہم مانتے ہیں. پوری مملکت اسلامی جس پہ ہارون کا یا مامون کا سکہ چل رہا ہے، امام نے کہا یہ ہے باغ فضل جو ہمیں واپس چاہیے. واپس کرنا ہے تو اسے دے. باغ تو ایک چھوٹا سا باغ، بہت بڑا بھی ہوگا تو 100 کلومیٹر یا 100 میل کا ہو. امام نے پوری اسلامی مملکت مانگ لی. بتایا کہ اصل مسئلہ باغ فضل نہیں ہے، اصل مسئلہ وہی مسئلہ ولایت ہے. ایک باغ کی بات نہیں تھی، پوری مملکت اسلامی کی بات تھی. یہی وجہ ہے یا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شہزادیت کونین کا ایک اور لقب بھی ہے. کسی روایت میں تو نہیں آیا، لیکن علماء کرام اکثر شہزادی کے لیے ایک لقب اور استعمال کرتے ہیں. شہزادی پہلی شخصیت تھی جو فضل کا مقدمہ لے کے آگے گئی. یہ جو ہارون مامون کا واقعہ ہے وہ تو فضل میں بہت اگلے اسٹیج پر بات آئی. سب سے پہلے فضل کا مسئلہ تو باغ فضل کو لے کے گئی تھی شہزادی
तस्दीए को इस केस शहजादी का एक लक़ब है मुहाफ़िज़े विलायत या मुहाफ़िज़े विलायत, डिफेंडर ऑफ विलायत। विलायत की पहली डिफेंडर फातिमा ज़हरा बन रही है वाक़े बदर के इस वाक़े को, और इसके बाद जो रात की तन्हाई में शहजादी ने जिस तरह पैगाम विलायत पहुंचाया। तो मसला वाक़े बदर का नहीं है, मसला घर में बैठकर खाली कुरान और हदीस की तालीम देने का नहीं है, हारून मामून बेवकूफ और अहमक नहीं है। सबको मालूम है कि असल मसला विलायत है, अहले बैत के बाकी हर स्टेटस को ऊपर बर्दाश्त कर ले, मसला विलायत बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और ये इतना अहम मसला है इस्लाम की निगाह, इतना अहम मसला। शहजादी का लक़ब याद रखिए, विलायत की हिफाजत करने वाली, विलायत को प्रोटेक्ट करने वाली, विलायत का डिफेंस करने वाली पहली शख्सियत शहजादी कौनैन आती है। और यहीं पर एक जुमला में ऐसा कह दूं जो मुझे नहीं कहना था, लेकिन कल की मजलिस, परसों की मजलिस, उसके बाद किसी ने कहा मौलाना जब आप परसों की मजलिस वाली बात बयान करते तो आगे जुमला जरूर कहते, वो आपने क्यों नहीं कहा इस बात? मैंने कहा इसलिए नहीं कहा कि आपको ज़बानी याद है, और फिर मैं अगर वो जुमला कह दूं तो आप कहेंगे मौलाना ने वही पुरानी बात बोल रहा था। तो उनका जवाब भी बहुत अच्छा कि मौलाना अब तक आपने सारी पुरानी बातें दोहराई है, 2 दिन में तो हमने क्या कंप्लेन कर दी, एक ये बात भी दोहरा दी। तो चले इसलिए दोहरा रहा हूं कि इसके हवाले से शहजादी कौनैन विलायत की मुहाफ़िज़। अब यहां पे आगे चलिए, एक हदीस सुनिए, फिर मेरा वो जुमला सुनिए। जब भी मैं खदीर का वाक़या पढ़ता हूं उसके साथ एक जुमला जरूर कहता हूं, लेकिन वो बयान करने से पहले हदीस और सुन लीजिए। और वो ये है कि एक बार किसी ने जाके हमारे आठवें इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल, और ये सवाल खुद इस बात की दलील कि आठवें इमाम के जमाने ही में ये अज़ादारी कितने भरपूर तरीके से मुहिब्बान अहले बैत बना रहे। आजकल तो अजीब बात ये गैरों को क्या जवाब दिया जाए, अपनों ही के इतने इतराज़ात हैं कि उसका जवाब देते देते मालूम हुआ पूरा साल गुजर जाता। अज़ादारी के इतराज़ात आज हमारी जानिब से भी हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनकी समझ में कुछ चीज ही नहीं, इनकी कोई रूट जमीन में नहीं है, ये हवा के अंदर तैरते फिर रहे हैं। ना उनकी समझ में आज़ादारी आ रही है, ना उनकी समझ में विलायत आ रही है, ना उनकी समझ में मोहब्बत आ रही है, ना उनकी समझ में फज़ाइल आ रही है। एक सिलसिला जो तारीख़ इस्लाम का है, जो बुजुर्गों से मुंतकिल होता है, वो सिलसिला इनके पास किसी वजह से कटा हुआ, तो हर चीज इनको नई नहीं लगती। और मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि अपने विलायत के मौजू के साथ दूसरे मौजूआत को शुरू करूं। बस एक जुमला के मौला या फतंद रसूल, ये करबला के वाक़े को आप लोग कितने जोर शोर से, इन तमाम रिवायतों में अल्फाज मेरे मफ़हूम इमाम का कि इतने जोर शोर से, इतने जोशो खरोश से आप करबला के वाक़े को क्यों बनाते? ठीक है, गम कीजिए, मातम कीजिए। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्या जरूरत है सीने पे हाथ मारने, चुपके चुपके रो ली, और रोने की भी क्या जरूरत है, दिल का रोना काफी होता है, आंखों में आंसू की जरूरत भी नहीं। जो हमारी औरतें कहती है कि हिजाब तो दिल का हिजाब होता है, सर पे स्कार्फ की क्या अहमियत। लेकिन ये सारी बातें जो स्कार्फ के हवाले से बात आई, ये तफसील बाद में आएगी। अभी तो आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि असल हम तो दिल का बात, ये सारे की मजलिसें हो रही है और मातम हो रहे हैं और तबर्रुकात निकल रहे हैं और शबी बरामद हो रही और अलम का एहतराम किया जा रहा, काबूत का एहतराम किया जा रहा, और तकरीर अगर 45 मिनट की है तो आखिरी मजलिसों में नोहाखानी भी 1 घंटे की होती है। आखिर क्या जरूरत? तो अब इससे मिलता जुलता सवाल आज तो इमाम से किया गया कि मौला पहली मुहर्रम से जो आपकी हालत बदल जाती, और जिस अंदाज से आप लोग करबला के वाक़े को मनाते, इमाम ने जवाब दिया। अब देखिए करबला को हम क्यों इस अंदाज से मनाते हैं, इसके बहुत सारे जवाब। जब रिवायतों में किसी चीज की वजह आती तो वो ओनली रीजनिंग नहीं होती, वन ऑफ द रीजन होता। जैसे अगर कोई इमाम से पूछे मौला नमाज का फायदा क्या, तो नमाज के 5000 फायदे इमाम एक वक्त में फायदा बताए। रोजे का फायदा क्या है, 10,000 फायदे हैं, एक वक्त में 2 फायदे बताए जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी। तो खैर इमाम ने कहा सुनो, हम करबला इसलिए भी मनाते ताकि तुम लोग कभी करबला को भूलने ना पाओ। हमने तो नहीं कहा कि लोगों ने गदीर को नहीं मनाया, जिसके नतीजे में आज गदीर को सब भूल के बैठ चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि करबला के साथ भी
دوسری طرف ادھر انڈر دا لائن امام کا یہ غم پوشیدہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ اب ذرا مومنین کو تھوڑی زحمت ہو رہی ہے. آپ کو میری عادت پتا کہ میں کبھی آپ حضرات سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اور اس ہال کے اندر جگہ ہے تو تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے آپ تعاون کریں تو یہ 8-10 جو مومنین ابھی ابھی آئے ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی. باقی لوگ اس دوران درود بھیج کے ثواب حاصل کریں. شکوہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کربلا کو جس انداز سے ہم مناتے ہیں یقیناً یہ ادا ہو رہا ہے، لیکن کیا امام کا شکوہ نہیں کہ غدیر کو اس انداز سے نہیں منایا جاتا؟ غدیر میں بھی ہمارے یہاں بہت اگر ہو تو اکثر جگہوں پہ تو آج کل یہ رواج نکلا کہ اس دن تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا کا پورا غدیر کا جشن خالی شاعروں کے حوالے، صرف شعر و شاعری قصیدہ خانی کے مولانا آج تو واقعہ مل جاتا ہے صرف شعر سنے جا اور قصیدے سنے. غدیر ولایت ہے اور ولایت وہ اہم ترین پیغام ہے کہ میں 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف حوالوں سے اس کی اہمیت واضح کر کے پھر اپنے اس اصل عنوان پر رہا کہ واٹ از ولایت. ولایت ہے تو اتنی ہے لیکن ولایت کا مطلب کیا؟ دشمنان اہل بیت بھی اس سے اتنا گھبرا کیوں رہے تھے اور محبان اہل بیت کی ولایت کو اب تک صحیح طور پہ سمجھ کیوں نہ پائے؟ لیکن پہلے یہ تبلیغ کی منزل ختم ہو جائے. تو آل محمد کی نگاہ ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ ولایت کی پہلی محافظہ خاتون جنت سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر امام معصوم نے باغ فضل کو مسئلہ ولایت کے اندر تبدیل کر دیا. خالی ایک باغ کا مطالبہ نہیں تھا، وہ حق ولایت مانگا جا رہا. کون سا حق ولایت؟ جو غدیر خود میں اللہ کے رسول نے مولا کو دیا. اور یہاں پہ ایک جملہ جو ہر سال میں پڑھتا ہوں، لوگوں کو زبانی یاد ہے پھر بھی لوگوں نے کہا سنا دیجیے تو سن لیجیے، اور وہ یہ کہ پہلی مجلس میں نے یہ کہا کہ جتنے رپورٹر غدیر خود کے واقعے کو ملے پیغمبر کی زندگی کے اور کسی واقعے کو اتنے رپورٹر نہیں ملے. غدیر خود وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد میکسیمم تھی رسول اللہ کے زمانے. غدیر کے بعد تو پھر پیغمبر ہی دنیا سے رخصت. 18 ذیل کو غدیر کا اعلان ہوا، 24-25 ذیل کو رسول اللہ مدینے پہنچے ہوں گے. 2 مہینے کے بعد 28 اول دنیا سے رخصت بھی ہوئی اور اس دوران اتنے بیمار بھی رہے کہ مسجد میں بھی تقریباً آنا جانا بند ہو گئے. تو غدیر میں میکسیمم مجمع مسلمان اور حاجیوں کا مجمع، عالم اسلام کا سب سے شریف مجمع حاجیوں کا ہونا چاہیے. اور باقاعدہ حاجیوں ہی کے مجمع کو ولایت کا اعلان سنانے میں مزہ بھی آتا ہے کہ بات کل آئی تھی ابھی نہیں. یہ تو ولایت واٹ از ولایت جب میں سمجھاؤں گا تب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ حاجیوں ہی کو ولایت سمجھانے میں مزہ آتا. مگر اتنا بڑا مجمع، اور میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی بات کو ذرا سا دلیلوں کے ذریعے، دلیل تو نہیں تاریخی واقعات کے ذریعے ثابت کرتا ہوں. بدر کے واقعے کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کرتا. اگر آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ بدر کا واقعہ ہی نہیں ہو، کیا پروف ہے اس کا؟ 313 رپورٹر قرآن میں اشارتاً تذکر آیا، وہ تفصیلات تو نہیں ہے. بہت کا واقعہ 700 مسلمان، کسی طرح خندق، کسی طرح خیبر، اس سے پہلے چلی اعلان رسالت. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں اس طرح سے ثابت ہے کہ کوئی اس کو چیلنج کرتا ہی کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. ہر ایک کو معلوم ہے، ہر مسلمان. جب کہ رپورٹر کسی کے 10 ہیں، کسی کے 15، کسی کے 300، کسی کے 500، کسی کے 1000، کسی کے 5000. غدیر خود واحد واقعہ ہے کہ 1,20,000 120,000 رپورٹر موجود. چھوٹے چھوٹے واقعات لوگوں کو یاد رہے اور اتنا بڑا واقعہ لوگ بھول. لیکن اب اس کا اگلا جملہ میں کہہ کے اپنی بات ایک منزل پہ پہنچاتا ہوں، اور وہ یہ کہ غدیر خود کو سب سے زیادہ رپورٹر تھے. اور آج واقعا آپ مسلمان بھی اگر آپ سے سوال کرے کہ ہم کو نہیں پتا غدیر کیا، تو صحیح بول رہا. تو کوئی دشمن اہل بیت نہیں، اس بیچارے کو کسی نے بتایا نہیں کہ غدیر کیا.
تو حسین کا سارا عشق میدان کربلا میں مارا گیا. صرف ایک وارث بچا مردوں، باقی وہ خواتین. کربلا جو لاجک کے اعتبار سے سب سے پہلے لوگوں کو بھول جانا چاہیے. جنگل میں ایک واقعہ پیش آیا کسی شہر میں نہیں. اعلان رسالت پھر بھی مکہ شہر میں یہ واقعہ پیش آیا. اور خالی جنگل ہی میں نہیں، ایک طرف ایک لشکر، ایک گروہ، ایک پارٹی پوری کی پوری گویا شہید کر دی گئی. اور پھر تمام دنیا کی حکومتیں 1400 سال سے اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں. تمام دنیا سے مراد عالم اسلام. نہ بنو امیہ نے اس کے ذکر کو برداشت کیا، نہ بنو عباس نے اس کے ذکر کو برداشت کیا، نہ عثمانیوں نے اس کے ذکر کو برداشت کیا، نہ دیگر مسلمانوں. اور پھر خالی حکمران ہی نہیں، علماء اسلام کی اکثریت بھی اس کے خلاف فتویٰ دیتی چلی آ رہی. امام غزالی کا فتویٰ تو مشہور ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ کتنے فتوے دیے. فتووں کی بھی دو قسمیں. کچھ نے یہ فتویٰ دیا کہ واقعہ ہوا ہوگا، اس کا تذکرہ کرنا حرام. کچھ نے کہا کہ واقعہ ہی نہیں ہوا. یہ بھی ہر دور میں ایسے لوگ گزرے. سلسلہ چلا ہے وہاں سے لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، کوئی سلسلہ ابھی رکے گا نہیں اور آگے بڑھے. مگر پھر بھی کربلا اپنی جگہ پہ ثابت ہے. جو چیلنج کر رہے ہیں کربلا کو وہ خود مٹ گئے، یا اپنی بات سے واپس پھر گئے، یا اپنا فتویٰ واپس لے لیا. لیکن کربلا اسی انداز سے، اور ذرا دیکھیے گرمی ہو کے سردی کس انداز سے لوگ کربلا کو سننے جمع ہوتے ہیں. ایک سوال میں کرتا ہوں اور اس کا جواب ایک جملے میں دے کر پھر اصل اپنے عنوان پہ آتا. وہ یہ ہے کہ غدیر خم کے 1,20,000 اصحاب رسول جو حج کر کے آئے وہ گواہ. اور واقعہ اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمانوں کو نہیں معلوم. اور کربلا کا ظاہری اعتبار سے کوئی گواہ نہیں. اور کربلا بچے بچے کو معلوم. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عزتوں کا راستہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ. کربلا کربلا. لیکن اس کے پیچھے کہ غدیر کا واقعہ چھپ گیا، کربلا کا واقعہ کس انداز سے اب تک اور قیامت تک نہیں جاتا. ثابت ہے کہ اعتراض کرنے والا خود ہی مٹ گیا ہے، لیکن کربلا کسی نے آج تک شک نہیں کیا. میں اس کا خلاصہ نکالتا ہوں. ویسے بہت دلیل ہے خلاصہ کہ بظاہر ایک ہی نمایاں فرق نظر آتا. غدیر کا واقعہ 1,20,000 حاجیوں کے بیچ میں پیش آئے، مگر غدیر کو بچانے والی کوئی زینب ہمارے پاس نہ تھی. کربلا کا واقعہ جنگل میں پیش آیا اور کوئی رپورٹ نہ کرنے والا تھا، مگر ایک زینب کبریٰ کربلا سے اس طرح ہمارے سامنے آئی کہ قیامت تک کے لیے کربلا کو بچا لیا. تو اگر حسین نے اسلام کو بچایا تو زینب نے حسین کو بچایا. مگر یہ اس لیے ہے کہ ہماری خواتین کو بھی اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز معلوم. غدیر خم کی پہلی ڈیفینڈر بھی ایک عورت ہے، فاطمہ زہرا. کربلا کو ساری دنیا میں قیامت تک بچا لینے والی بھی ایک خاتون ہے، زینب کبریٰ. اور چونکہ میرا موضوع ولایت ہے، ورنہ آغاز نبوت میں بھی سب سے پہلے نبوت کا دفاع کرنے والی اور نبوت کی حفاظت کرنے والی بھی ایک عورت ہے، خدیجہ طاہرہ. ہماری عورتوں کو تو کنگھی، چوٹی، میک اپ، غیبتیں، گپ شپ، باتیں، اور بہت ہوا تو آج کل کچن میں لگا دیا گیا ہے. ایسے ایسے شیف، ایسے ایسے کوکنگ کے پروگرام سامنے آ رہے ہیں کہ کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کھانے دنیا میں کھاتا کون ہوگا. وہ ایک الگ عنوان ہے انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ. جس دن جناب عباس کا ذکر ہوگا ام البنین کے حوالے سے عورتوں کی ذمہ داری مزید واضح کروں گا. لیکن ولایت کے حوالے سے یہ بات سمجھنا کہ ولایت میں ذمہ داری ہر ایک کی ہے، مرد ہو کے عورت. بلکہ عورتوں نے زیادہ اہم رول، تاریخ بتا رہی ہے، زیادہ اہم رول پلے کیا. پہلے ابھی ولایت کے تمہید کو مکمل کرو. اور وہ یہ کہ اب یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ ولایت کی اہمیت مختلف انداز سے اس طرح بھی آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک روایت یہ بھی کہ بنی الاسلام علی الخمس، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی: الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت ہے. اور امام فرماتے ہیں ان 5 میں سب سے زیادہ اہمیت ولایت کی. نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے. یہ
جو کہ گناہگار خانوں نے سن لیا، نعوذ باللہ، توحید کی نیت سے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہی بتانے کے لیے کہ ہم بھی اب تک ولایت کی اہمیت کو نہیں سمجھے کہ مولانا جب تک آپ ممبروں سے علی علی پڑھتے رہیں گے کچھ اور چیزیں بھی تو بیان کیجیے. یہ معصوم کی حدیث کہ نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، زکات سے زیادہ، حج سے زیادہ اہمیت ولایت کی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اہم ترین چیز اس میں ولایت. بلکہ ایک حدیث تو ایسی پڑھوں جس کا تعلق آج کی رات سے بھی بہت ہے. آج شب جمعہ، رات سے مطلب 3 یا 4 محرم والا مسئلہ نہیں. شب جمعہ میں ایام اعظم ہے. عموماً 3 چیزوں کی جانب آپ کے ذہن متوجہ کرتا ہوں. دعا، امام زمانہ، موت. یہ 3 چیزوں کو یاد کرنے کی رات ہے. لیکن اس سال کا موضوع ایسا پھیل گیا کہ میں ان تینوں کی جانب نہیں جا رہا. لیکن قبر کے حوالے سے حدیث، جب تک کہ میری زبان پہ قبر اور عذاب کا لفظ نہ، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ مولانا صادق حسن صاحب پڑھ رہے ہیں. اور 2 دن میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، اس لیے ہمارے اناؤنسمنٹ کرنے والے بھی نام بھول گئے کہ کون پڑھ رہا ہے مجلس سے. اس لیے کہ نہ خبر کی بات نہ آئی، نہ کوئی سوال و جواب، نہ کوئی سانپ اور بچھو. ایک حدیث بہت اہم حدیث، روایت یہ کہ جب کوئی مرنے والا اپنی قبر میں جاتا، سخت ترین رات، اہم ترین رات قبر کے اندر مرنے والے کی پہلی رات ہوتی. اور یہ پیغام اسلام نے مختلف طریقوں اور انداز سے ہمیں دیا، جس میں شہزادی کونین کی شادی والی روایت بھی موجود. تو جس رات رخصتی ہوئی تھی اور شہزادی بارات کے ساتھ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آئی تھی، اس رات کو بھی وہاں قبر کی پہلی رات یاد کی گئی. وہ اہل بیت کیا تھا، اس رات کو بھی قبر کو یاد کیا جا رہا اور قبر کی پہلی رات. لیکن وہ روایت اس وقت ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ہوگی اور میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. تو ایک روایت، اب وہ قبر میں پہنچے، غیر معصوم، گناہ تو کیے غلطیاں تو ہر ایک سے ہوئی. اب روایت کا جملہ یہ کہ جو اس نے گناہ کیے اس کے عذاب اس پر آنا شروع. اب عذاب پوری روایتیں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن عذاب کیا ہوگا؟ تو کہیں سے سانپ آئے گا، کہیں سے بچھو آئے گا، کہیں سے آگ آئے گی، کہیں سے کوڑے آئے گا. اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ صادق حسن پڑھ رہے ہیں. تو خیر، اب روایت یہ کہ قبر کے اندر عذاب آنا شروع ہو. اس کے رائٹ سائڈ، جیسے ہی رائٹ سائڈ سے عذاب آیا یہ دیکھ رہا، قبر کا مردہ دیکھتا بھی ہے، قبر کا مردہ سنتا بھی. ہاتھ نہیں ہلا سکتا لیکن دیکھ رہا ہے اور سن رہا. اور عذاب آ رہا، گھبرا گیا، اس وقت کون مجھے بچائے گا؟ میں تو اتنا بے بس و بے کس ہوں کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. ابھی وہ پریشان ہے. یہ تو وہ منزل ہے کہ نہ باپ ساتھ دے سکتا، نہ ماں ساتھ دے سکتی، نہ شریک حیات ساتھ دے سکتا ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ مال، نہ دولت. گھبرا رہا اور عذاب قریب اچانک نور کی بنی ہوئی ایک شکل آتی، ایک نور آتا اور وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ اس طرح آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہر عذاب کو وہ روک رہا، کسی عذاب کو اس مرنے والے کے قریب نہیں آنے دے رہا. اور ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر اور اس نے یہ دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ سے عذاب آنے لگے. یہ تو رک گیا ہوگا، تو اب عذاب لیفٹ سائڈ سے آ رہا. گھبرا گیا، دیکھ رہا اور اپنی کمزوری بھی محسوس کر رہا. اتنا کمزور ہوں کہ ایک مکھی بھی اس وقت اپنے چہرے سے نہیں اڑا سکتا. اور یہ عذاب، ایک مرتبہ ایک اور نور آیا قبر، اس نے لیفٹ سائڈ کے عذاب کو روکا. پھر ایک بار اس کو ایسا لگا کہ میرے سرانے سے عذاب آ رہا. پھر ایک نور آیا اور اس نے سرانے کے عذاب کو روکا. شب جمعہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کہانی ہے، اس مرحلہ قبر سے ہم کو گزرنا. ایک بار پائکی کی جانب دیکھا، وہاں سے بھی عذاب آ رہا. پھر وہاں بھی ایک نور آیا اور اس نے اس عذاب کو روکا. اور ایک بار اس کی نگاہ قبر کی چھت پہ پڑی، دیکھا کہ عذاب اوپر سے بھی آنا شروع ہوا. اور ایک 5واں نور آیا تو ان چاروں سے زیادہ روشنی رکھتا، ان چاروں سے زیادہ منور. اس کی لائٹ، اس کی روشنی جو ہے وہ ان چاروں سے بڑھ کر وہ اس کے اوپر آ کے رک گئے اور اوپر سے آنے والے ہر عذاب کو روک رہا. اور جب یہ عذاب رک گئے 5 طرف، تو اب ایک بار یہ جو نور ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تم ہو کون. ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن مانگ رہے ہیں اور انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. حدیث امام کی بہت مشہور حدیث، ریفرنس دینے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ہے امام کی حدیث. وہ سب سے زیادہ روشن نور مرنے والے کے اوپر رکا ہوا، اس نے پہلے دائیں طرف والے سے پوچھا تم کون؟
اس نے کہا میں اس مرنے والے کی نماز دے، میں اس مرنے والے کی نماز. ہمارے قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ بعض اوقات عبادتوں کا مذاق اڑایا جاتا. کہاں کام آئے گی نماز؟ یہاں قبر میں کام آ رہا. اور اس نماز نے کہا کہ میں نے اس کے اس طرف کے عذاب کو روکا ہوا. اور پھر اسی طرح جو اس کے لیفٹ سائڈ کا نور تھا، وہ جو اوپر والا نور ہے کہ سب سے زیادہ روشن، سوال وہ کر رہا تم کو. اس نے کہا کہ میں اس کا روزہ اور میں نے ادھر کے عذاب کو روکا ہوا. اور پھر ایک بات وہ سراہنے والا نور کہتا ہے کہ اس کی زکات میں نے ادھر والے عذاب کو روکا ہوا. پانچی والا نور کہتا ہے کہ میں اس کا حج اور میں نے ادھر والے نور کو روکا، ادھر والے عذاب کو روکا ہوا. یہ چاروں عبادت چاروں طرف سے مرنے والے کے عذاب کو روک رہی ہے، عذاب سے اس کو بچا رہی. مگر اب ان چاروں نوروں نے مل کر پانچویں نور سے کہا تم کون ہو جو ہم سب سے زیادہ روشن نظر آ رہے. اس نے مسکرا کے کہا میں وہ کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم چاروں میں سے کوئی بھی اس قبر میں نہیں آ سکتا تھا. میں تمہارا سردار ہوں، میری وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہوئے ہو. تو چاروں نے پھر پلٹ کے پوچھا مگر تم ہو کون؟ اپنا تعارف تو کراؤ. ان کو نہیں پوچھنا، ہمیں اور آپ کو پیغام پہنچانا، اس لیے امام یہ انداز بیان اختیار کر رہے. وہ ایک بات اوپر کا نور پھر کہتا ہے میری وجہ سے تم آئے نماز، اے روزے میری وجہ سے تم آ کے اس قبر میں بچا رہے، اے زکات میری وجہ سے تم آ کر مرنے والے کو عذاب سے بچا رہے، اے حج میری وجہ سے تم آ رہے اور اس کو بچا رہے. چاروں نے مل کے پھر پوچھا لیکن آپ ہیں کون؟ ایک بار وہ نور کہتا ہے کہ میں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہوں جسے یہ مرنے والا ساری زندگی تسلیم کرتا رہا. ولایت یہاں پہ بھی قابل توجہ لفظ ہے. اس سے پہلے والی حدیث اسلام کی بنیاد 5 چیز پر، وہاں بھی لفظ محبت نہیں آیا، لفظ ولایت آیا. اور یہ والی حدیث یہاں بھی لفظ ولایت آیا. اب یہ حدیث قبر کے علاوہ آپ نے ائمہ طاہرین کی زبان مختلف انداز سے سنی. میں نے قبر والی روایت کا اس لیے انتخاب کیا کہ آج شب جمعہ ہے، تھوڑا یہ موضوع بھی ہو اور وہ روایت آپ مختلف انداز سے پیغام دینا کہ نمازی کی نماز کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. روزے دار کا روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو. حاجی کا حج کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو. ادا کرنے والے کی زکات کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو. یہی تو ولایت نے کہا میں تم سب کی سردار ہوں، میری وجہ سے تم یہاں آئے ہو. اگر میں اس قبر میں نہ آنے والی ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا. دائیں طرف کا عذاب دیا تھا، بائیں طرف کا عذاب دیا تھا، سراہنے کا عذاب دیا تھا، پانچی کا عذاب دیا تھا. ایک جملہ اشارہ کر کہ ولایت نے کہا میں سردار ہوں، میری وجہ سے یہاں آئے. تو بہرحال نماز روزہ حج زکات کی ایک اہمیت ہے. وہ چار طرف کے عذاب کو روک رہے ہیں، مگر اہمیت اس وقت ہے کہ جب ولایت کے ساتھ یہ عبادتیں ہوں. اور یہیں پر دو چھوٹی حدیثیں اور سن لی اور پھر میں آخری بات اس سلسلے کی کہہ کر ابھی بھی تمہید کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، لیکن وہ ایسی تمہید ہے کہ براہ راست موضوع کا حصہ بن جائے گی. دو حدیثیں، ایک آپ نے کل سن لی مگر میں نے ذرا جلدی بیان کی تو کچھ لوگ نہیں سمجھے. اور وہ یہ کہ غدیر خم کا واقعہ ہر ایک کو معلوم. حاجیوں کا قافلہ چلا جوفا وہ جگہ، جوفا سے چند کلومیٹر، چند 100 کلومیٹر آگے غدیر خم وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر الگ الگ راستے پھوٹتے ہیں. مدینے والے مدینے کی طرف، شام والے شام کی جانب، حبشہ والے حبشہ کی جانب. وہاں پہ روکا، قافلے کو روکا گیا. روکنے کے بعد میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا. مگر جب یہ قافلہ روکا گیا تو کل جو میں پڑھ چکا اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں ایک تو کس طرح سے روکا گیا. حیا علی خیر عمل کا اعلان ہوا کہ آؤ آج بہترین عمل کی جانب تمہیں بلایا جا رہا. یہ بہترین عمل کسے قرار دیا گیا؟ ولایت کو. ولایت کا اعلان ہونے والا. نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، حج کو یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں، روزے تو یہ لوگ رکھتے چلے آ رہے ہیں. بہترین خیر العمل، خیر کا لفظ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بہتر عمل کے لیے آج تم کو بلایا جا رہا. اور اب اس کو ملائیے ایک اور حدیث، بہت اہم حدیث. یہ اہم ان معنوں میں ہے، ہر حدیث ہے مگر یہ اہم ان معنوں میں کہ جن لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی بعض اوقات اپنے بھول پنے میں، سادگی میں، لاعلمی ایک عجیب سوال کرتے ہیں. اور یہ سوال مومن کا حق، اچھی بات، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوال کرے پھر وہ عمل کرے. لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا اور میں تو
غسل خانہ تھا، جزیہ کا غسل خانہ. تو ہر نماز کے وقت دو چار نماز جنازہ ہوا کرتی تھی، عام حالات تھے. اب آج کل جو دشمنان اہل بیت کی وجہ سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت اب جب بھی کسی نماز میں جائیں یہ ڈسکشن ہو رہا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس بڑھاپے میں نہیں پوچھتے تو بچپنے میں آگے کون پوچھتا. لیکن میں اپنے چاروں طرف یہ ڈسکشن دیکھتا. فجر کی نماز میں بحث ہو رہی ہے، 5 آدمی بیٹھے اور بحث ہو رہی. ظہر کی نماز کے لیے گیا 15 آدمی بیٹھے، بحث ہو رہی. مغرب کے لیے گیا 25 آدمی بیٹھے اور روزہ. اور وہ عجیب بہت ہے، بحث کیا ہوتی؟ بحث ہی ہوتی کہ بھائی نماز جنازہ، ایک عید کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ سب پڑھ لیتے، بے نمازی بھی پڑھ لیتا. اور ایک جنازے کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ لوگ ضرور جاتے ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. قبرستان تک آدھے لوگ جاتے ہیں، نماز جنازہ میں سوال. اب بحث کیوں رہی ہے؟ مولانا اس سے نہیں، میں تو ابھی بچہ ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو بوڑھا ہو کر بھی جاہل ہوں. لیکن جو ہمارے قابل احترام علماء کرام اس سوسائٹی میں رہتے تھے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی جنازہ پڑھا رہا. مولانا ہمیں تو پتا ہے مرنے والا کون، اگر پتا بھی ہے تو بتانا حرام ہے، لیکن وہ بتا رہے. مولانا ہم اس کی برائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب مسئلہ شرعی مسئلہ. ہمیں پتا یہ آدمی بے نماز، ہمیں پتا یہ آدمی داڑھی منڈا، ہمیں پتا ہے کہ یہ عورت بے حجاب ہے، اور ایسی بے حجاب ہے کہ اس کی میت پہ سب رو رہے ہیں، جبرائیل ہنس رہے ہیں. وہ حدیث اب دیکھیے، میں مشہور حدیث سے اشارہ کرتا ہوں. آدھا مجمع سمجھ جاتا ہے، کہتا مولانا آگے نہ کہیے گا، ہمیں معلوم ہے آدھا مجمع کہتا تو سمجھ میں نہیں آئے. پیغمبر نے ایک بات پوچھا تھا نا کہ اے جبرائیل، فرشتے کبھی ہنستے یا روتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں میں وہ قوہ شہوانیہ نہیں ہے تو وہ انسانی جذبات کو نہیں، مگر 3 بار روتے ہیں اور 3 بار ہنستے ہیں. اور 3 میں سے ایک بار وہ جب ایسی عورت قبر میں اتارا جا رہا اور اعلان کیا جا رہا کہ بھائی خالی محرم قریب آ کے چہرہ دیکھ لے اور کوئی نامحرم قریب نہ آنے پائے، اور عورت کو ہے کہ ساری زندگی بے حجاب گھر سے باہر نکلی. اب حجابی کی بھی ڈگریاں ہوتی تو خالی یہ ہے کہ سر کے بال کھلے، باقی سارا جسم قاعدے کے لباس سے چھپا. ایک وہ کہ سارا جسم دعوت نظارہ دیکھ رہا. فرشتے ہنس ہنس کے کہتے ہیں عجیب بات، اب یہ قبر میں جا کے گلنے والی ہے، سڑنے والی ہے، ڈیکمپوز ہونے والی ہے. اس کے قریب قریب رشتے دار بھی اس کا لاشا دیکھنے کو تیار نہیں ہوگی، تب تو اس کو اتنا چھپایا جا رہا ہے اور ایسا کفن پہنایا گیا اور کوئی نامحرم نہ ہے. اور جب دیکھنے کے قابل تھی تو ساری دنیا کو دعوت نظارہ دی جا رہی ہے، آؤ اور آ کر دیکھو. خاص طور پر ان مردوں کی بات جو اپنے ساتھ اس انداز سے اپنے گھر کی خواتین کو لے کے چلتے ہیں کہ ایڈورٹائز بنتا ہے. لیکن چاہے ٹائم سے پہلے میں نے بہت اوور ڈوز ٹائپ کا انجیکشن لگا دیا تو میں واپس آتا ہوں. لوگ رو رہے ہیں سوائے فرشتوں کے جو ہنس رہے ہیں. اچھا نہیں، ساری عورتیں ایسی نہیں. خدیجہ طاہرہ کی ماننے والیاں، فاطمہ زہرا کی کنیزیں، زینب کبریٰ کی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو اسلامی ماحول سے زیادہ غیر اسلامی ماحول میں اپنا حجاب بچا کے چل رہے ہیں. لیکن حجاب ذرا وقت سے پہلے بات چل گئی. بات کیا ہو رہی کہ مولانا ہم کو پتا ہے کہ اس میں کیا خرابی. پھر کوئی اور صاحب آ گیا کہ یہ تو شرابی بھی تھا، ارے یہ تو جوا کھیلتا تھا اور کھلاتا تھا، ارے یہ تو مانا ہوا میوزیشین یا سنگر یا گلوکار تھا. وہ سارے حرام ہے، مسئلہ بھی اس طرح نہیں پوچھا جاتا. لیکن خیر اب بات ہو رہی، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھیے نماز جنازہ. ہماری فقہ میں تو نماز جنازہ ہر مسلمان کی واجب ہے، چاہے خودکشی کر کے کیوں نہ مرا. نہیں مولانا مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ کے آخر لیڈیز کے لیے شاید یہ جملے میرے سمجھ میں نہ آ رہے ہیں کیونکہ لیڈیز عموماً نماز جنازہ نہیں پڑھتی. مولانا نماز جنازہ میں جو جملہ کہتے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک خیرا وانت خیر منزول اللہم انا لا نعلم منہ یقینا الا خیر. اے خدا، مرنے والے کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ یہ خیر ہی خیر پر ہے. خیر عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے. خیر کے معنی اچھا نہیں ہے، خیر کے معنی سب سے اچھا. خیر کے معنی گڈ نہیں ہے، خیر کے معنی بیسٹ. اب مولانا نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کیسے کریں؟ یہ تو وٹنس بن رہے نا. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. لا نعلم منہ، اگر
ہوگا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خیر پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ متقی پریشان انسان پریشان ہو رہا, بلکہ جو مرنے والے کی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں. مولانا گناہ اپنی جگہ, لیکن اللہ کے سامنے کیسے کریں گے خیر؟ ہمیں تو پتا ہے نا, یہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہوئے. ہم دونوں شراب کا ایک ہی جان تو آدھا آدھا شیئر کیا کرتے, اور ہم کیسے کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیر؟ اب ایک سوال, اور اس کا جواب بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بہت, یہ جملہ آپ نے جو ترجمہ کر دیا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. واقعا ہم کیسے گواہی دیں؟ اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے. گناہ اپنے گھر کی بات ہے, وہ الگ چیز ہے. مگر یہ سوال کسی نے امام معصوم سے نہیں پوچھا. امام معصوم نے جواب دیا, مرنے والا علی کی ولایت کو مانتا تھا کہ نہیں؟ کہا مولا وہ تو مانتا, ولایت کے علی والا تو تھا. کہا کہ جا کے گواہی دو, اس لیے کہ نماز جنازہ میں تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے. شہادت نامے میں تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی, تم سے مرنے والے کے عقیدے کی گواہی مانی جا رہی. یہاں خیر سے مطلب وہی حی علی خیر العمل ہے جو غدیر خود میں اعلان ہوا تھا. تم گواہی دیتے ہو, اے خدا ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص خیر پر تھا, یعنی ہم جانتے ہیں یہ شخص علی کی ولایت اپنے دل میں رکھے گیا, اس سے بہتر خیر اس کائنات میں کوئی نہیں. اور یہ اتنا اہم خیر, اتنا اہم خیر, ابھی جملہ میں بہت بڑا کر گیا, لیکن قرآن کریم کی آیت اور میری گفتگو آج اختتام کو پہنچی. قرآن کریم کی آیت وہ ہم کو اس مسئلے کی سب سے بڑی دلیل بن کے ملتی کہ دیکھیے ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے. ولایت البتہ جیسا میں نے پہلے دن کہا تھا, آج پھر ریپیٹ کر کہ علی کی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب پہلے رسول کی ولایت سمجھ میں آئے, کیونکہ رسول نے کہا من کنت مولا, پہلے اپنی ولایت بتائی, اور رسول کی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب پہلے اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے. یہ ولایتوں کا سلسلہ لیکن مکمل ہوا علی کی ذات پر, اور پھر یہ چلا 12 اماموں پر, اور غیبت میں آ کے فقیر کی ولایت لے کے علی کی ولایت غدیر خود میں جب اعلان ہوا, میں نے کہا نا یہ بہترین عمل بنا. اب آئیے آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو ختم کروں, اور کل سے انشاءاللہ واقعی وہ ولایت ہے کیا, جس میں 3 دن سے اس کی اہمیت بتانے کی ایک کوشش کر رہا. یہ غدیر خود کے میدان ولایت علی کا جب اعلان ہو رہا, اس وقت تک توحید پروردگار آ چکی تھی, اور 23 سال سے رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ کفر, اس وقت تک نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچ چکا. قرآن تقریباً ایک آدھ آیت کو چھوڑ کے مکمل ہو چکا, سارے فروع دین آ چکے, ساری شریعت آ چکی. خطبہ غدیر میں رسول کا ایک جملہ کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی, سارے واجبات و مستحبات, اور ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں اللہ سے دور کرتی, سارے حرام و مکروہات آ گئے. پوری شریعت بھی آ چکی ہے, توحید آ گئی, رسالت آ گئی, قرآن آ گیا, شریعت آ گئی, حلال حرام آ گیا, نماز روزہ آ گیا, زکات اور جہاد آ گیا, اور حج آ گیا, سب آ گیا. مگر ابھی دین مکمل نہیں ہوا, ابھی تک دین کو نامکمل کہا جا رہا. توحید کے آنے کے بعد بھی دین نامکمل, رسالت کے بعد بھی دین نامکمل, قرآن کے بعد بھی دین نامکمل, حلال و حرام کی شریعت کے بعد بھی دین نامکمل ہے, عبادتوں کے بعد بھی دین نامکمل ہے, نماز اور حج کے بعد بھی دین نامکمل ہے. ادھر اعلان ہوا علی آج سے تمہارا ولی ہے, من کنت مولا وہذا علی المولا. ادھر جبرائیل آیت لے کے آئے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین اب آ کے کامل ہوا. توحید پہ کامل نہیں ہوتا, رسالت پہ کامل نہیں ہوتا, عبادتوں پہ کامل نہیں ہوتا, قرآن پہ کامل نہیں ہوتا, دین کامل ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. لیکن کامل کب ہوگا؟ جب اعلان ولایت آئے گا. تو یہ ولایت وہ اہم ترین فریضہ کہ اگر قرآن
کی جس آیت میں نے بات شروع اس کو اس آیت سے ملایا جائے جس میں نے بات ختم. دونوں غدیر خم کی آیت تھی. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ غدیر کے شروع میں آئی. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی غدیر کے آخر میں آئی. کہ اگر دونوں سے ملایا جائے کہ اے رسول یہ اعلان تم نے نہ کیا تو گویا رسالت کو کوئی پیغام نہ پہنچایا اس لیے کہ آدم نامکمل دین لا سکتے ہیں توہین نہیں کر رہا. نوح نامکمل دین لا سکتے ہیں. ابراہیم عیسیٰ موسیٰ نامکمل دین لا سکتے ہیں. پیغمبر کا فریضہ ہے مکمل دین لانا. تو جب تک کہ ولایت یعنی ولایت کا پیغام نہ آئے گا دین نامکمل رہے گا. لیکن یہ ہے کیا چیز ولایت؟ کیا ہم اور آپ جو اپنی جگہ محبت عقیدت ولایت سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں یہ خیال صحیح ہے؟ نہیں یہ خیال صحیح ہے. محبت الگ کی چنانچہ بعض غیر مسلموں میں بھی محبت اہل بیت ملی. علی کی شخصیت ایک ردی و معنی شخصیت جیسے گریک مائتھولوجی کے ہیرو ہوتے ان سے بڑھ کر میرا ہو. کتنے غیر مسلموں نے علی کی عظمت کو مانا. عقیدت حسین سے کتنی عقیدت بعض شرک کرنے والے بھی کرتے ہیں اور کس انداز سے حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں. ولایت کچھ اور چیز. محبت میں ہم اور مشرک شریک ہو سکتے ہیں. عقیدت ہم اور نہ ماننے والا شریک ہو سکتا. ولایت کو واحد چیز. تو شیعہ علی کی خاصیت اور پہچان ہے. یہی سے فرق ہوتا ہے کون شیعہ ہے اور کون شیعہ نہیں ہے. ولایت. اور یہی وجہ خود معرفت اتنی رکھتا کہ حسین کو عظمت حسینی کو مانتا. عقیدت ہے اس کے بعد حسین شاید محبت تو معمولی بات نہیں کہ جب حسین نے ایک مرتبہ آغاز کا غلط تو تیری ماں تیرا ماتم کرے تو غور کا جواب بڑی معرفت والا جواب. کوئی عام آدمی جواب دے بھی نہیں سکتا. یہی تو کہتا ہے فرزند رسول اگر کوئی اور میری ماں کا تذکرہ اس انداز سے کرتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ اسی انداز سے کرتا ہوں. لیکن کیا کہوں آپ کی مادر گرامی سیدہ نساء عالمین ہیں ان کا تذکرہ میں کیسے اس انداز سے کروں. عظمت سیدہ کو جانتا ہے اور عظمت حسین کو ماننا ہے تبھی تو راستہ روک رہا ہے. حکم حاکم وقت نماز آیا یہی ہو رہا تھا حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا. لیکن اب تک اس کے پاس یہ تصور نہیں تھا ولایت. عظمت اپنی جگہ ہے. عظمت ماننے والے بھی باطل پہ چلتے محبت کرنے والے بھی گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر کوئی 360 بتوں کے آگے سجدہ کر کے کہتا میں حسین کو بھی مانتا ہوں محبت کر رہا. غیر مسلموں میں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ آپ پر چلے حسین کا نام لے لیکن شرک بھی کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے اطاعت کی وہ کہتی ہے. میری 3 دن کی محنتیں سمجھ میں آئیں گی اور کل سے جو میرا اصل عنوان شروع ہوگا وہ بالکل آپ کے لیے واضح ہوگا. محبت تھی عظمت تھی اور یاد رکھیے جو زہراء مرضیہ کی عظمت کو تسلیم کرتے سمجھ لیجیے کہ اس نے سب کی عظمتیں مان لی. اس لیے کہ زہراء مرضیہ اس کا نام کہ حدیث قصہ میں جب تذکرہ ہوتا ہے فاطمہ کو و ابوہا و بالہا و بنوہا اصل ذات جو بنائی جاتی ہے مرکز تعارف و فاطمہ کی اور عظمت سیدہ کو مانتا. مگر ابھی اس منزل پر نہیں آیا. دیکھیں میں نے اپنے الفاظ کو ذرا سا واضح کر دیا جس کو ولایت ہے. اس منزل پر نہیں آیا کہ معرفت اور محبت کے بعد دنیا کو ٹھوکر مار دے آل محمد کی خاطر وہ ہے ولایت. ابھی اس منزل پہ نہیں آیا ہے کہ آل محمد کی خاطر اپنا عہدہ چھوڑ. ابھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ آل محمد کی خاطر سونے اور چاندی ڈالر اور پاؤنڈ کو ٹھکرا. ابھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ آل محمد
بھوکا رہنے کو تیار ہو جائے، پیاسا رہنے کو تیار ہو جائے۔ ابھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ آل محمد کی خاطر سینے پہ تیر کھانے کو تیار ہو جائے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے پہ تیار ہو۔ اس لیے یہ محبت ہے، یہ اقرار ہے، عقیدت ہے، یہ عظمت خاندان رسالت کا احساس ہے۔ اس کے بعد ولایت نہیں، جہاں ولایت آتی ہے وہاں خالی آدمی عظمت کا اقرار نہیں کرتا ہے، جہاں ولایت آتی ہے وہاں پہ نہ اپنے عہدے کی پرواہ کرے گا، اگر آل محمد کی خاطر لاکھ کا آدمی خاک کا بن جائے تو وہ خاک کا بننے کو تیار ہے، اپنے عہدے کو چھوڑے گا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑے گا، اپنی نعمتوں کو چھوڑے گا جو ظاہری اعتبار سے ہے، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، مر جائے گا، اولاد کا لاشا اٹھائے گا جب ولایت کو مان لیتا ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کا نام ولایت۔ ایک داڑھی نہیں رکھی جاتی ہے، اسکارف نہیں پہنا جاتا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے ہم سے ولایت ادا کیا، باقی باتیں کرو۔ ورنہ یوں اگر آپ دیکھیں تو اس پورے واقعے میں کہیں پر بدتمیزی کا یا بدتہذیبی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ ہاں، یہ الگ بات کہ سبب ضرور بنا ہے کہ وہاں سے ظاہری اعتبار سے کربلا کے واقعات شروع، حسین کو کوفے جا رہے ہیں، کربلا کس کی وجہ سے ہے؟ اور کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں بات ارباب منبر سے جملہ بھی سنا کہ جیسے ہی حر نے راستے میں حسین کے قافلے کو روکا اور ایک بار حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، فرزند رسول کہا یہی کہ اپنا رسول ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، حکم حاکم ہے کہ آپ کوفے کی جانب نہیں جائیں گے، آپ کو روک لیا جائے۔ تو سب سے پہلے ادھر ابھی حسین نے جواب بھی نہیں دیا، میں نے سنا ارباب منبر سے زینب کے محفل سے زینب کے اڑنے کی آواز آتی، اس لیے کہ زینب اس عظیم خاتون کا نام ہے جسے میرے مولا نے بچپنے سے ہی کربلا کے لیے تیار کر دیا۔ پڑھنے والے تو یاد رکھ پڑتے کہ روزانہ مکان کے شہر میں میرا مولا زینب کو لے کے زینب کے بچپنے اتنی دیر ٹہلا کرتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے۔ ایک بار کہا بھی تھا کہ بابا مجھے روزانہ اس وقت صبح کو اتنا کیوں چلا رہے؟ میرے مولا نے جواب دیا تھا بیٹی یہ مشق آج کر لے، کل کربلا کے میدان میں یہی مشق کام ہے۔ جب عباس نہیں ہوگا، جب اکبر نہیں ہوگا، جب حسین نہیں ہوگا تو شام غریبہ لوٹے ہوئے گھرانے کا پہرا اسی زینب کو دینا۔ تو تفصیلات کتاب میں ہو کے نہ ہو، زینب کبریٰ کو پتا ہے کربلا کا واقعہ کہاں سے شروع ہوگا۔ جب میرے بھیا کے راستے کو روکا جائے گا اور کوفے سے رخ بدلا جائے گا تو سب سے پہلے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی، گویا یہاں سے زینب کے لیے یہاں سے کربلا شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ حر ہے جو اس قافلے کو کربلا تک لے کے آئے، یہ حر ہے جو خط پہ خط لکھ رہا۔ ابن زیاد حسین آ گئے، بتا کیا کرے، حر ہی کے لکھے ہوئے خط کی بنیاد پر ہرملا بھی آیا، خونی بھی آیا، عمر سعد بھی آیا، شبر بھی آیا۔ بلکہ 7 محرم کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اور لشکر یزید کا ایک بڑا سردار ہے، اس میٹنگ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، کم از کم اس نے اقرار نہیں کیا تھا۔ کون سی میٹنگ؟ فرات میں پہرا لگ جائے، جنگلی جانور بھی آگے پانی پی سکتے ہیں، حسین کے بچوں کے لیے خطرہ یہاں ممکن ہے۔ 7 محرم کو جو پانی بند ہوا اس میٹنگ میں خود ہے 7، 8، 9 تینوں دن خود یہ سارے حالات اور واقعات دیکھ رہا ہے۔ مگر عاشورے کی صبح جب حسین کی عمر سعد سے گفتگو ہو گئی اور وہ جو میں نے مجلس کہاں سے شروع کی اسی جملے میں ختم ہو رہی ہے، تو ایک بار ہو آتا ہے کہ سارے صاحب کیا یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی؟ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ڈالنے کا؟ کہا کہ نہیں، یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ اب ایک مرتبہ حر کو یہ احساس ہو رہا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، یعنی حر حسین کو پہچانتا پہلے سے ہے، حسین کی ماں کی عظمت کو مانتا پہلے سے ہے، حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کو پہلے سے تیار ہے، لیکن اب اس وقت حر کو اندازہ ہوا کہ ولایت حسین کا حق ہے، چنانچہ ایک بار اس سارے عیش و آرام کو ٹھکرا رہا۔ معمولی بات نہیں ہے یزید کی فوج کا جرنیل اور ایک بار اپنے عہدے سے خود اپنے آپ کو معذور کرے جو آج کل کہتے ریزائن دے کے باہر نکلا ہے، اور باہر بھی اس طرح نکلا یا جہاں جا رہا ہے وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، وہاں مصیبتیں ہیں، وہاں فاقے ہیں، وہاں امتحان ہے، وہاں تیر ہے، وہاں تلواریں ہیں، وہاں نیزے ہیں، وہاں برچیاں۔ اگر جب ولایت کو کوئی مان دے تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بس یہاں سے اب میں وہی باتیں پڑھ رہا ہوں جو ارباب منبر پڑھا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ ایک بار جب حر نے یہ دیکھا اور سمجھ گیا حق کہاں ہے باطل کہاں، پہچان لیا کہ خالی محبت کافی نہیں ہے، ولایت کا تقاضا ہے، قربانی دینا ہے، بس ایک بار اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے عمر سعد کے لشکر سے چلاؤ، حسین کے قافلے کی جانب بڑھ رہا ہے، درمیان کا وہ کھلا میدان ہے جو جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور ادھر لشکر حسینی نے دیکھا ہر آ رہا، ہر ایک خود کو پہچانتا، یہ وہی تو ہے جس نے آقا کے قافلے کو روکا، یہ وہی تو ہے جو ہمیں کربلا لے کے آیا تھا، بس ایک بار خود کو آقا دیکھا، بس ایک بار اصحاب حسین ایک بار تڑپ گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے بآواز بلند کہا، اے اصحاب، جوانہ نے بنی ہاشم کو، شہزادوں کو اپنے پیروں میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور کسی کو نقصان پہنچ جائے۔ عباس علمدار نے آواز دی، اے جوانہ نے بنی ہاشم، آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو، دشمن آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اے حبیب ابن مظاہر، اس وقت تو خالی ایک قیاس تھا کہ شاید آنے والا نقصان پہنچا، تو اتنا تڑپ اٹھے، بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی، جب اصغر کے گلے میں 3 بھاگ کا تیر لگا، جب قاسم کا بدن گھوڑوں پہلے پامال ہوا، جب عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے، اے حبیب اس وقت کہاں تھے؟ اور اے جوانان بنی ہاشم، آگے بڑھ کے مولا کو اپنے حصار میں لے لیا، آقا تک کوئی دشمن نہ پہنچ جائے، لیکن اس وقت کیا گزرے گی جب آقا اکیلے رہ جائیں گے، اور ایک مرتبہ سر سے پیر تک بدن میں اتنے زخم ہوں گے کہ کسی نے کربلا کے بعد مولا سجاد سے پوچھا تھا، مولا آپ کے بابا کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ مولا کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے، ایک بار نگینہ دکھایا، کہا میرے بابا کا اتنا بدن بھی سلامت نہ تھا، اتنی جگہ بھی بغیر زخم کے نہ تھی۔ اے جوانان بنی ہاشم، ابھی تو خالی حر کو بڑھتے دیکھا تو آقا کی سلامتی کی اتنی فکر ہو گئی، لیکن جب آقا ایک ایک کا نام لے کے آواز دیں گے آئینہ آئینہ عباس، مگر آنے والا وہ بھی جانتا ہے کہ میں کون، قریب نہیں آیا، ایک فاصلے پہ رک گیا، گھوڑے سے اترا، لگام کندھے پہ ڈالی، جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے، اور ایک مرتبہ آواز دی، اخطاق یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ کیا سب سے بڑے خطا کار کو تیری بارگاہ میں آنے کی اجازت ہے؟ تو اتنا سننا، حسین کہتے حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، عباس بنی ہاشم کے بچوں کو روکو، میرا مہمان آیا، میں اپنے مہمان کے استقبال کو جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، حبیب کو نہیں بھجوایا، عباس کو نہیں بھجوایا، سب سے بڑے گناہگار کو ایک بار حسین استقبال کرنے جا رہے، ایک مرتبہ فوج کے درمیان سے نکلے، ان کے قریب پہنچے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو روتے ہوئے اپنا سر حسین کے پیروں پہ رکھ دیا، آقا گھوڑے پہ سوار ہے، رکاب میں پیر ہے، اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اخطاق یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، میں نے بڑی خطا کی ہے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میری خطا معاف کر دی، عظمت سیدہ کو ماننے والا ہو، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دی، پر اتنا سننا، حسین فوراً گھوڑے سے اترے، ایک بار خود کو گلے سے لگایا، یا خود انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے خود تو تو میرا بھائی ہے، دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہی آواز لشکر حسین کے کانوں میں گئی، حبیب نے سنا، عباس نے سنا، بآواز بلند کہا، سب اپنی سواریوں سے اتر آئے، حسین کا بھائی زمین کربلا پہ کھڑا ہے، ہم سواری میں بیٹھے رہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اور ادھر حسین قریب آ چکے، گلے سے لگا، دو عجیب جملے کہے، بس آپ کی زحمتیں تمام، دو عجیب جملے کہے۔ پہلا جملہ یہ کہا، یہ ہو آج میں بہت خوش ہوں، اس لیے کہ تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پہ آ گیا، لیکن ہوں میں بڑا شرمندہ بھی، میں بہت خوش ہوں، باطل کو چھوڑ کے حق پہ آیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آیا، لیکن میں بہت شرمندہ بھی ہوں۔ آئے خود جب میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے تیری سواری کے جانور کو بھی اتنا پانی پلایا، آج میرا مہمان بن کے آ رہا ہے، اور حسین ایک کوزہ آپ تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ ارے حسین اپنے مہمان سے بڑا شرمندہ ہے، ذرا سوچ، اس پہ کیا قیامت گزری ہوگی، میں ہی تو
کو مرنا ہے. صرف اول و آخر کی بات ہے. کیا میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی؟ بس ارباب عطا کی زحمتیں تمام ہوئی. ان کا بیٹا چل رہا ہے. بوڑھا باپ وصیت کر رہا, بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ اپنے خون سے اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرانا. ان کے بیٹے نے جہاد کیا, بڑا عجیب جہاد کیا, لیکن کب تک؟ ایک وقت آیا, گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا, آواز دی, یا ابتا ادرکنی, بابا ذرا میری مدد کو پہنچیے. اور بوڑھا باپ ہے, لیکن کتنا ہی گناہگار صحیح ہے تو باپ نہ تڑپ کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, مقصد کی جانب چلنے لگا. حسین نے دیکھا اور کہاں جا رہے؟ کہا آقا میرا بیٹا مجھے بلا رہا, مجھے اتنی اجازت دیجیے بیٹے کے سراہنے جائے. تو دو بہت عجیب جملے حسین نے کہے. پہلا جملہ سمجھ میں آ جاتا, کہا تو میرا مہمان ہے, تو میرا مہمان ہے, تو بیٹھ جا, میں جاتا ہوں اور تیرے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. مگر دوسرا جملہ کتنا عجیب ہے. اور وہ ایک بات یاد رکھ, تو بوڑھا باپ ہے, وہ جوان بیٹا ہے. بوڑھے باپ جوان بیٹے کے لاشیں نہیں اٹھایا کرتے ہیں. تجھے یہاں بیٹھنا ہے, میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لاتا ہوں. تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آقا جو حق کو حق نے نصیحت کی ہے یہ بالکل حق ہے. بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے ہیں, لیکن مولا اتنا بتا دیجئے جب اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا تو یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے لاشے پہ پہنچا اور کس طرح سے 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پروردگارا حسین کے لال اکبر اور اس سے بڑھ کر فاطمہ زہرا کے پوتے اکبر کے مصائب پہ آنسو بہانے والے, ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان مسائب کی برکت سے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ ہم میں سے ہر ایک جلد از جلد کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما. اور جو ظاہرین اس وقت کربلا جا رہے ہیں خدا بندہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں محبان اہل بیت, خصوصاً پاکستان, کراچی, کوئٹہ, ڈیائی خان, پارا چنار, گلگت و بلتستان, عراق, جہاں جہاں صاحبان ایمان ہم میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ اس قربانی کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ولایت اہل بیت اور حق ولایت علی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ولایت علی کو ساری دنیا میں دیکھنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث علی ابن ابی طالب امام زمانہ کے ظہور میں ماتم حسین. یا ابن الزہرا یا عباس, یا ابن الزہرا یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس, یا عباس. غازی علم تیرا اونچا رہے گا, عباس سیدی عباس. غازی علم تیرا اونچا رہے گا, سیدی عباس, سیدی عباس. قلبی علم تیرا اونچا رہا ہے, قلبی علم تیرا اونچا رہا ہے, قلبی علم تیرا اونچا رہا ہے, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. غازی علم تیرا اونچا رہے گا, غازی علم تیرا اونچا رہے گا.